نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم۔ قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی شان، قرآن پاک کے پڑھنے کا ادب و احترام، اس کے بارے میں تھوڑی سی بات ہوگی آج۔ تو آغاز کرتے ہیں حدیث مبارکہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف علیحدہ حرف ہے، لام علیحدہ حرف ہے، میم علیحدہ حرف ہے۔ تو یعنی الف لام میم پڑھنے سے ہمیں صرف 30 نیکیاں مل جائیں گی، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہم قرآن پاک صحیح طریقے سے سیکھ کے پڑھیں گے۔ ہم میں اکثر بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک کا بالکل صحیح طریقہ پڑھنے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ کسی کو نہیں پتہ قرآن پاک میں کہاں لفظ کو لمبا کرنا ہے، کہاں چھوٹا کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں اکفا کرنا ہے، کہاں لفظ کو موٹا کرنا ہے، جو مختلف ایک جیسی آوازیں ہیں ان کو کیسے ادا کرنا ہے۔ اگر ہم ایک جیسی جو الفاظ ہیں، حروف ہیں، ان کی آوازوں میں فرق نہیں کریں گے تو مطلب کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا۔ ایک دو چھوٹی چھوٹی مثالیں دیتے ہیں کہ لفظ ہے قلب، قاف 2 نقطوں والا، اس کا مطلب ہوتا ہے دل، اور ایک ہوتا ہے قلب، کاف ڈنڈے والا، اس کا مطلب ہوتا ہے کتا۔ اگر ہم ان میں فرق نہیں کریں گے کہ قاف موٹے کو کیسے پڑھنا ہے اور کاف بریک کو کیسے پڑھنا ہے، یہ تو میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے، تو ایسی بہت ساری مثالیں ہیں کہ جن میں اگر ہم صحیح قرآن پاک نہیں سیکھ کے پڑھیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی، کیونکہ نماز میں تو قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اگر ہم غلط پڑھیں گے، سورہ فاتحہ ہمیں پڑھنی نہیں آتی، دوسری چیزیں نہیں پڑھنی آتی، تو ہماری نماز کیسے ہوگی؟ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نمازی کو کچھ ایسے نمازی ہیں جن کو ان کا 10واں حصہ ملتا ہے نماز کا ثواب، کسی کو 9واں، کسی کو اسی طرح آپ نے فرق بہ فرق بتایا، اور کسی کو تو کچھ بھی نہیں ملتا۔ ہم ہر چیز کے لیے ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن دینی علوم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس بالکل ٹائم نہیں ہے۔ نماز بغیر سیکھے ہی پڑھتے رہتے ہیں، اور قرآن پاک آخری کتاب ہے، بڑی شان اور عظمت والی کتاب ہے، تو اس کو سیکھے بغیر جو پڑھنا ہے وہ ثواب کا کام نہیں ہے، وہ بہت سخت گناہ کا کام ہے، کیونکہ عربی زبان میں لفظ کا مطلب جو ہے وہ آپ کو کہیں کا کہیں لے کے جاتا ہے، آپ کو کفر کے قریب لے کے جاتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک سیکھ کے پڑھنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ پہلے مدنی قاعدہ پڑھیں۔ کسی قاری صاحب سے ہمیں مدنی قاعدہ پڑھنا چاہیے، اس میں شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اس میں گرامر کے بہت پیارے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ جو بندہ وہ قاعدہ پڑھ لے کسی قاری صاحب سے، انشاءاللہ اس کا قرآن پاک کافی حد تک بہتر ہو جائے گا۔ قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے اچھی طرح وضو کریں، اور اس کو کوشش کریں سمجھ کے پڑھنے کی۔ جب ہم عربی پڑھتے ہیں ہمیں ثواب ضرور مل جاتا ہے، لیکن قرآن پاک کو اصل پڑھنے کا جو فائدہ ہوگا وہ اس وقت ہوگا جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، تاکہ ہمیں پتہ تو چلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا فرمایا ہے۔ ہماری زبان عربی نہیں ہے، ہماری زبان اردو ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ قرآن پاک کے تراجم جو ہیں وہ ہر زبان میں میسر ہیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ چلو کم از کم تلاوت ہی کر لیں، اگر ہم ترجمے کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تو کم سے کم تلاوت تو کریں اس کی۔ ہم نے قرآن پاک کو صرف اسی لیے رکھا ہے کہ غلاف میں لپیٹا، خوشبو لگائی اور اوپر ایک جگہ پہ ادب سے رکھ دیا۔ یہ قرآن پاک کا ادب نہیں ہے۔ قرآن پاک کا ادب یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، اس کو پڑھا جائے، اس کی جو اجر اور ثواب ہے وہ حاصل کیا جائے۔ چھوٹی چھوٹی صورتوں کے بہت بڑے ثواب ہیں۔ مثلا ہم سورہ اخلاص لے لیتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ میں تم کو تہائی قرآن یعنی قرآن پاک کا تیسرا حصہ نہ سناؤں؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے سورہ اخلاص ایک دفعہ پڑھی اور اندر تشریف لے گئے۔ صحابہ انتظار کرتے رہے۔ کافی دیر بعد جب تشریف لائے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ میں قرآن پاک کا تہائی آپ تمہیں سناؤں گا،
تو آپ نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کو ایک دفعہ پڑھنے کا ثواب تہائی قرآن کے برابر ہے۔ سبحان اللہ! لیکن ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم کم از کم ایک رکوع روز کا یا 2 رکوع لازمی پڑھنے چاہیے ہمیں۔ اور پھر وہی بات کہ قرآن پاک کو سیکھے بغیر پڑھنا بہت سخت گناہ ہے۔ اس کو اچھی طرح سیکھ کے پڑھیں۔ اس کے جو خاص طور پہ ہم آواز الفاظ ہے ان میں فرق کیسے کرنا ہے، الفاظ کو کہاں لمبا کرنا ہے، کہاں موٹا کرنا ہے، کہاں وقفہ کرنا ہے، کہاں ملا کے پڑھنا ہے، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ان کے لیے وقت نکالیں اور لازمی نکالیں، کیونکہ یہ ہماری آخرت کا ذریعہ ہے۔ اور سب سے بڑی عبادت جو ہماری نماز ہے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اگر وہ تلاوت ہی ہم غلط کریں گے تو نماز ہماری کا کیا اثر ہوگا؟ ایسی نماز کے بارے میں فرمایا گیا ہے جو قیامت والے دن گندے کپڑے میں لپیٹ کے نمازی کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نماز کو بھی ضرور سیکھیں، نماز کے فرائض لازمی سیکھیں۔ نماز کا طریقہ تھوڑا سا پہلے آگے بیان ہو چکا ہے، پھر تھوڑی سی وضاحت میں کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ کہ جب سجود اور رکوع ہوتے ہیں تو وہ ہم پورا ادا نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ تعالیٰ اس نماز کی طرف دیکھتا بھی نہیں ہے جس میں رکوع اور سجود پورے ادا نہ کیے جائے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز میں چوری کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ نے کہا کہ اس کے رکوع اور سجود کو پورا ادا نہ کرنا، یعنی رکوع میں جب ہم پہنچ جائیں تو پھر تسبیح پڑھنا شروع کریں، اور جب رکوع سے کھڑے ہوں تو اطمینان سے سکون کے ساتھ کھڑے ہوں اور پھر سجدے میں جائیں۔ اسی طرح جب سجدے میں سر رکھ دیں زمین پہ تو پھر سجدے کی تسبیح شروع کریں، اور جب اٹھیں تو سکون سے آرام سے بیٹھیں اور پھر دوسرا سجدہ کریں۔ اور سجدے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ بیان ہو چکا ہے کہ صرف ہاتھ زمین پہ لگنے چاہیے، کلائیاں زمین پہ نہیں لگنے چاہیے۔ اور سجدے کی حالت میں جو آپ کے پاؤں کی انگلیاں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ بات قرآن پاک کی ہو رہی تھی، لیکن یہ ہے کہ تلاوت جو ہے وہ ہمیں سیکھ کے، نماز سیکھ کے پھر ہمیں ادا کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کا بہت اجر ہے، لیکن اجر اسی وقت ملے گا جب ہم اس کو سیکھ کے پڑھیں گے۔ بار میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وقت نکال لیں، خدا وقت نکال لیں، قرآن پاک کو سیکھیں۔ یہ ویسے نہیں پڑھا جاتا، ویسے اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی جب تک آپ اس کو سیکھیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو، نماز کو صحیح طرح سیکھ کر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم اس کا پورا اجر و ثواب حاصل کر سکیں۔ آپ سے دعا درخواست ہے کہ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔